نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج میں آپ کو ایسا عمل اور دعا بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، آپ کے غموں کو دور فرما دیں گے، اور جتنی مشکلات آپ کے اوپر آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مشکلات سے نکلنے کے آپ کے لیے راستے مہیا فرما دیں گے۔ تو وہ عمل اور دعا کون سی ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر آزمائشیں لاتے ہیں، امتحان لاتے ہیں۔ جتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں اتنی ہی آزمائشیں اس کے اوپر زیادہ آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کا رویہ کیسا تھا، کتنی تکلیف پہنچائی ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے اوپر صبر کیا، یہ مشکلات آئیں، کنویں میں ڈالا، یہاں تک کہ جیل میں جب چلے گئے تو وہاں بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین اتنا مضبوط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ جب ان کے بیٹے قمیص لے کے آئے یوسف علیہ السلام کا اور ان کے اوپر فیک خون لگایا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنی فریاد اپنے اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میرے دوستو، جب اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو واپس لوٹانا تو تھا، واپس تو کرنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے واپس کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک اس سٹوری، اس واقعے کے اندر سبق رکھ دیا۔ فرمایا اگر تمہارے اوپر بھی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اگر اپنوں کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہو یا اس طرح کے معاملات بن جائیں تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں، ان کی سٹوری کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اگر انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ میرے دوستو، اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر کے تو دیکھو، اللہ کے اوپر چھوڑ کے تو دیکھو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب آپ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں پھر بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، پھر اس انتظار میں بیٹھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا حال تو یہ نہیں ہے، ہم تو کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، یا چند دن تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل بھی کیا، یہ عبادت بھی کی، تہجد کی نماز بھی ادا کی، اللہ سے مانگا بھی، لیکن ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، ہم نے یقین کے ساتھ یہ اعمال کیے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو تجربے کے طور پہ کیے ہیں۔ تو تجربے کے طور پہ جب آپ کریں گے پھر اللہ کی مدد تو نہیں آئے گی۔ وہ آپ نے کہاوت تو سنی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نیکیاں کرتے رہیں، دریا میں ڈالتے رہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ ڈوبنے لگیں گے نا تو یہ ساری کی ساری نیکیاں کشتی بن کے آپ کو بچانے کے لیے آ جائیں گی۔ تو اب میرے دوستو، اگر آپ کے اوپر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، آپ نے وہ عمل کون سا کرنا ہے، وہ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ تو وہ دعا اور عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد ان دو دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا ہے، اپنی زبان کے اوپر ان دو دعاؤں کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ پہلی دعا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، بندہ یہ کہتا ہے اے میرے مالک، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ اگر تو نے یہ حالات میرے اوپر بھیجے ہیں تو تو میرے لیے بہتر جانتا ہے، اور ان حالات کو بھیجنے والا بھی میرا اللہ ہے، اور ان حالات سے مجھے نکالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اور دوسری دعا یہ ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ دو کلمات آپ نے ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جتنی بھی مشکلات ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات سے آپ کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔